آپ سے کوئی مانگنے آ رہا ہے تو دے دیں بھائی، اس لیے کہ گورنمنٹ پولیس رینجر ان کی موجودگی میں سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ کراچی والوں سے اب حکومت کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں اور لٹیروں نے بھی اپنا حصہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر آج اپنی ہی حفاظت کے لیے بے بس نظر آ رہا ہے۔ اور اس بے بسی کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ پچھلے صرف 2 ماہ میں 11,000 وارداتیں اس اکیلے شہر میں ہو چکی ہیں، جس میں 13 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ان وارداتوں میں سال 2021 میں 22,000 موبائل فون چھینے گئے، تقریباً 50,000 موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئیں، 240 سے زائد گاڑیاں چوری اور چھینی گئیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں چھوٹی بڑی وارداتیں اس شہر کا مقدر بنی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طریقہ واردات میں بھی تبدیلی آ چکی ہے، اور اب ڈکیت بھی اپنی پارٹیاں بنا کر گروپ کی شکل میں شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔ حال ہی میں کراچی شہر کے علاقے کورنگی میں سریام روڈ بند کر کے 8 سے زائد ڈکیتوں نے 50 سے زائد شہریوں کو ناکہ لگا کے لوٹا۔ جنوری میں 9 بیاتہ دلہا اپنے ہی گھر اور اپنی ہی ماں اور بہن کے سامنے گولیوں کا نشانہ بن کر اس جہاں سے رخصت ہوا۔ اب اس طرح کی وارداتیں اس شہر یتیمہ کے لیے روز کا معمول ہو چکی ہیں۔ تمام شہریوں کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر طبقہ متاثر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ شہر کی اس حالت پر اب ہر طبقہ فکر نے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بننے والے صحافی اطہر متین کی تدفین کے وقت وسیم بادامی کہتے ہیں کہ میری تو ذاتی طور پہ میری ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی یہ عالم ہے کہ میں گورنمنٹ سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی جس کی وجہ سے واقعات رک جائیں۔ میں شہریوں سے ہی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اب اس شہر میں رہنے کا یہ خراج ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اس شہر میں رہنے والوں کو صحیح انداز سے بجلی نہیں ملے گی، گیس نہیں ملے گی، سڑک نہیں ملے گی، انڈر پاس نہیں ملے گا، جان کی سلامتی بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر کوئی آپ سے کوئی مانگنے آ رہا ہے تو دے دیں بھائی، اس لیے کہ گورنمنٹ پولیس رینجر ان کی موجودگی میں سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایک واقعہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ جنگل کا قانون ہے تو ہوتا ہے کوئی ہمیں کہے کہ یار آپ نے ایک واقعے پہ پورے محاورے کا اطلاق کر دیا۔ اس سال کے آغاز سے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ سب مجھ سے زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، اس سال کے آغاز سے لے کے اب تک 13 واقعات ہو گئے۔ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں 15 واقعات ہو گئے، ایک کام بتا رہے ہیں۔ تو دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں 15 جانور اس طرح مارے جائیں تو سب کچھ ہل جائیں، یہاں لوگ جانوروں کی طرح مارے جا رہے ہیں اور بس ہم اگلی خبر کا ویٹ کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ تھانے اور پولیس کی مرضی کے بغیر یہ جرائم پنپ نہیں سکتے۔ یہ حکمران طبقہ جو اپنے پروٹوکول میں آدھی سے زیادہ پولیس لگایا ہوا ہے، یہ تو بتائیں نا کہ اس پروٹوکول یہ عوام کا تحفظ کون کرے گا؟ پھر جو پولیس ہے، کیا کوئی جرم ایسا ہے، چاہے وہ قتل ہو، چاہے ڈکیتی ہو، اسٹریٹ کرائمز ہو، سنیچنگ ہو یا منشیات کے اڈے ہوں، تھانے اور پولیس کی مرضی کے بغیر یہ جرائم پنپ نہیں سکتے؟ یہ بہت واضح بات ہے۔ اور اگر تھانہ اور پولیس اس میں انوالو ہوتا ہے تو پورا ایک حساب کتاب ہے جس کا حکمرانوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ رشوت کا ایسا دھندا ہے جس میں سب کے سب ملوث ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سندھ کے اوپر ایک ایسا بدعنوان کرپٹ ٹولہ حکمرانی کر رہا ہے جس کو پورے سندھ سے اور خصوصاً شہر کراچی سے انتقام لینے کی سوچ رکھتا ہے۔ وہ یہ قبضہ مافیا جو گروپ ہے، یہ وڈیروں کا جو گینگ ہے، ان کو اس شہر سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ شہر سے انتقام لے رہے ہیں۔ وسیم اختر کہتے ہیں کہ کراچی پر ڈاکوؤں کا قبضہ ہے۔ میں کراچی والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب ریزسٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ڈاکو گھر میں گھستا ہے، موٹر سائیکل چھینتا ہے، موبائل چھینتا ہے، اس سے ریزسٹ نہ کریں، جان بچا لیں اپنی۔ کراچی پہ ڈاکوؤں کا قبضہ ہے، سندھ حکومت ڈاکوؤں کا راج ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں خود بچانا ہوگا اپنوں کو۔ ان کی 2 بچیاں ہیں چھوٹی، کون ذمہ دار ہے؟ الیکشن 2018 میں کراچی سے قابل ذکر تعداد میں سیٹیں جیتنے والی تینوں سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف صوبائی و وفاقی ایوان میں موجود ہیں بلکہ اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے سر پر سربراہی کا تاج سجانے والے کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں۔
اور وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔